السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی پوری زندگی محنت کر کے پسینہ بہا کر اپنے خاندان کا گزارا کرتے رہے، اور جب وہ اپنی زندگی کے اس موڑ پر پہنچے جہاں آرام ان کا حق بن چکا تھا، تو انہیں صرف ایک امید رہتی ہے کہ ان کا گزار بسر عزت اور سکون سے ہو۔ یہ امید ہے EOBI پینشن، اور اب ان سب لوگوں کے لیے جو ایمپلائمنٹ اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن کے ذریعے پینشن لیتے ہیں، ایک بہت ہی اہم اور ریلیف بھری خبر سامنے آئی ہے۔ ایسی خبر جو آپ کے مالی مستقبل کو بہتر بنا سکتی ہے۔ جی ہاں، حکومت نے EOBI پینشنرز کے لیے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کے مطابق 15% کا اضافہ باقاعدہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ 17 جولائی 2025 کو فیڈرل کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا، جہاں EOBI کے تحت آنے والے لاکھوں پنشنرز کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اہم قدم اٹھایا گیا۔ یہ اضافہ صرف ایک رسمی فیصلہ نہیں، بلکہ ان بزرگوں کے لیے ایک امید ہے جو ہر مہینے 10,000 روپے میں اپنی زندگی چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ EOBI پینشن کا نظام اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جو پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کرتے تھے اور جن کی کمپنیوں نے ان کے لیے EOBI میں ماہانہ کنٹریبیوشن جمع کروائی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کسی وجہ سے ان کی ورکنگ لائف ختم ہو جائے، جیسے معذوری، وفات، بیوہ کا کیس ہو، تو انہیں EOBI پینشن ملتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں 10,000 روپے ماہانہ کسی کے لیے بھی کافی نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے پینشنرز برسوں سے اس مطالبے میں تھے کہ پینشن کی رقم میں اضافہ کیا جائے۔ اب جا کر ان کی سنی گئی ہے۔ حکومت نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس کے مطابق اب کم از کم پینشن 10,000 سے بڑھ کر 11,500 روپے ہو گئی ہے۔ یعنی ان سب لوگوں کو جو ابھی تک 10,000 لے رہے تھے، اب ہر مہینے 1,500 روپے کا اضافہ ملے گا۔ لیکن صرف کم از کم ہی نہیں، بلکہ تمام پینشنرز کے لیے 15% کا اکراس دی بورڈ اضافہ ہوگا۔ اگر کسی کی پینشن 12,000 تھی تو اب اسے 13,800 ملے گی۔ اگر 15,000 تھی تو اب وہ 17,250 ہو جائے گی۔ یہ اضافہ صرف اگلے مہینے سے نہیں، بلکہ 1 جنوری 2025 سے مؤثر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جنوری سے لے کر اب تک یعنی 8 مہینوں کا بقایا بھی ملے گا۔ یہ ادائیگی آپ کو ایک ہی بار میں شاید 2 یا 3 ایک ساتھ میں ملے گی۔ اس پیمنٹ کا نظام بینک الفلاح کے ذریعے آپریٹ کیا جائے گا، جہاں EOBI کے پینشنرز کا ڈیٹا پہلے سے موجود ہے۔ یہاں تک بات صرف اضافے کی نہیں رکی۔ ایک اور بڑا مسئلہ جو ہر دوسرے پینشنر کے لیے دردن سر بنا ہوا تھا، وہ تھا عمر کی تصدیق، ایج ویریفیکیشن کا نظام۔ پہلے یہ نظام اتنا پیچیدہ تھا کہ لوگوں سے میٹرک سرٹیفکیٹ، اسکول کے دستاویزات اور کئی بار ایسے کاغذات مانگے جاتے تھے جو تو موجود نہیں ہوتے تھے، ان کا بنوانا ایک اور مصیبت ہوتی تھی۔ اب اس مسئلے کا حل بھی نکال لیا گیا ہے۔ EOBI نے اعلان کیا ہے کہ اب عمر کی تصدیق کے لیے صرف نادرا کا شناختی کارڈ ریکارڈ استعمال ہوگا۔ آپ کا کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، جس میں آپ کی تاریخ پیدائش درج ہوتی ہے، وہی حتمی ریکارڈ مانا جائے گا۔ اس سے نہ صرف نظام آسان ہوگا، بلکہ دھوکہ دہی اور غیر ضروری دستاویزات کے جھنجھٹ سے بھی نجات ملے گی۔ آپ کو الگ سے کوئی سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ہم بات کریں کہ اس فیصلے کا فائدہ کن کن کو ہوگا، تو اندرون ملک اور شہروں میں رہنے والے تقریباً 5 لاکھ سے زائد بزرگ، بیوائیں، یتیم بچے اور معذور افراد اس اضافے سے مستفید ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا گزارا صرف اس پینشن پر ہے، جنہوں نے اپنی جوانی میں محنت کی، فیکٹریوں میں، ورکشاپس میں، دکانوں میں کام کیا، اور اب انہیں صرف اتنا چاہیے کہ ان کی بڑھتی عزت اور سکون سے گزرے۔ EOBI کا یہ اضافہ ان سب کے لیے ایک نیا سہارا ہے۔ اب سوال الفاٹیتا ہے کہ یہ پیسے کب تک ملیں گے؟ تو حکومت کے مطابق ستمبر 2025 کے اندر تمام پینشنرز کو اپڈیٹ پینشن اور بقایا جات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ اپڈیٹ نہیں ہے،
आपका बैंक अल्फला का अकाउंट बंद है या किसी वजह से गैर फाल है या आपने अब तक ईओबीआई की किसी तस्दीकी कॉल का जवाब नहीं दिया, तो आपकी अदायगी में ताख़ीर हो सकती है। इसलिए अभी से अपने दस्तावेज़ात को चेक करें, शनाख्ती कार्ड की मियाद देखें, बैंक से राब्ता करके तस्दीक करें कि अकाउंट फ़ाल है, और अगर किसी किस्म का फॉर्म डिक्लेरेशन दरकार है तो वो भी जल्दी जमा करवाएं। इस फैसले की ख़ास बात यह भी है कि ये इजाफ़ा किसी बैरूनी फंडिंग से नहीं बल्कि ईओबीआई के अपने फंड से दिया गया है। ईओबीआई एक खुद मुख्तार इदारा है जिसके पास अपना फंड होता है जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स की माहाना कंट्रीब्यूशन से जमा होता है। हुकूमत का ये कहना है कि इन फंड्स को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए ये इजाफ़ा किया गया है ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। इससे ये भी साबित होता है कि अगर निज़ाम दुरुस्त तौर पर चलाया जाए तो मज़ीद इजाफे भी किए जा सकते हैं। आखिरी बात यह है कि यह फ़ैसला ज़रूर काबिल तारीफ़ है, लेकिन अभी भी ईओबीआई पेंशन की रकम काफ़ी कम है। महंगाई के इस दौर में 11,500 और 13,000 रुपये में कोई बुजुर्ग अपनी दवाई, किराया, बिजली का बिल और रोज़ी रोटी का इंतज़ाम नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरत है कि ये निज़ाम मुतहर्रिक बनाया जाए और पेंशन को बतदरीज कम अज़ कम उजरत के करीब लाया जाए ताकि असल मकसद हासिल हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस सिलसिले में हर नई पेशरफ्त की बरवक्त मालूमात मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और इस हर शख्स तक ज़रूर पहुंचाएं जो ईओबीआई पेंशन का मुस्तहिक है। शायद आपका शेयर किसी के लिए बड़ा फ़ायदा बन जाए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो।